الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اما بعد، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ حجرات قرآن مجید کا وہ عظیم سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو ایک مستحکم نظام قانون عطا فرماتے ہوئے سماجی، معاشرتی اور سیاسی نظام عطا کیا. ابتدائی 5 آیات میں پہلی آیت مبارکہ قانون پر دلالت کرتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے بنی و انسانوں کے حدود مقرر کر دیے کہ جو قانون الہی ہے، جو شریعت محمدیہ ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. جو حدود ہم نے مقرر کر رکھے ہیں انہی حدود میں تمہیں اپنی ساری زندگی صرف کرنی ہے. پھر ماباقی آیات میں پروردگار عالم نے ایک مرکزی شخصیت سے والہانہ محبت، اس کا ادب، احترام اور اس کی عظمت کو نمایاں کیا کہ اس قانون الہی میں رہتے ہوئے اگر کوئی مرکزی شخصیت ہے جس سے تمہارا جذباتی اور محبت کا تعلق ہونا ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا امت محمدیہ اگر اپنی مرکزی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لے اور محمد الرسول اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزارے تو جہاں اس کی اپنی زندگی اور آخرت کامیاب ہوگی، وہیں پر دوسرے نقطہ نظر سے
ہر ایک کی اگر مرکزی شخصیت ایک ہی ہوگی تو آپس میں بھی اتحاد، اتفاق اور محبت پیدا ہوگی، چونکہ سب کا مرکز ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کی روشنی میں تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو اسلام کو اسی وقت نقصان پہنچا جب مرکزی شخصیت کو چھوڑ کر اپنے اپنے الگ الگ مراکز کو قائم کیا، ہر شخصیت کو اپنے طور پر ایک مرکزیت کا درجہ دیا۔ وہاں سے یہ اختلاف شروع ہوا، یہ انتشار شروع ہوا۔ آپ جتنا تاریخ پر غور کریں گے میری یہ بات آپ کو نکھر کر سامنے آئے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل مسلمانوں نے ہمیشہ اپنا کوئی قائد بنا لیا، اپنا کوئی رہبر بنا لیا، اپنا کوئی لیڈر بنا لیا، اور اس طرح اسلام بکھرتا گیا۔ لیکن اللہ نے سورہ حجرات کی ان ابتدائی آیات میں ایک بات واضح کر دی کہ تمہاری مرکزی شخصیت، تمہاری محبتوں کا محور، وہ مرکز صرف اور صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ اور اس آیت مبارکہ سے پہلے بدوؤں کا جو طرز عمل تھا اس پر اللہ نے تنبیہ بھی کی اور ان کو نصیحت بھی کی اور ان کو بتایا کہ تمہاری اپنی کوئی غلطی نہیں ہے، تمہیں سماج کے آداب نہیں معلوم، تمہیں آداب اور اصول سے تم ناواقف ہو، تم دیہات کی زندگی گزارتے ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری نیت خراب نہیں ہے، تمہارا مقصد خراب نہیں ہے، لیکن اگر تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اس کے باوجود بھی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرہ برابر بھی بے ادبی و گستاخی خلاق کائنات برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے واللہ غفور الرحیم فرمایا آخر میں کہ تمہاری نیتیں صاف ہیں، ہم دیکھتے ہیں تمہاری نیتوں کو بھی، اللہ وہ علیم ہے، اللہ وہ سمیع و بصیر ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، لہذا ان بدوؤں کی نیت درست تھی، عمل غیر درست تھا، اللہ نے تنبیہ کر دی اور صبح قیامت تک ایک اصول بتا دیا کہ جس طرح تم اپنوں کو پکارتے ہو باہر اپنے گھر کے کھڑے ہو کر، خبردار میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز نہ دینا بلکہ صبر کرنا۔ قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے آداب بتائے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اللہ اپنے حبیب سے کتنی محبت کر رہا ہے، اور جہاں سورہ حجرات میں اللہ نے آداب بتائے اور خبردار کیا کہ تم باہر دروازے کے کھڑے ہو کر آواز نہ دینا کہ محمد باہر آؤ ہم تم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اللہ نے خبردار کیا، اور مزید سورہ ممتحنہ میں پروردگار عالم نے حضوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو اس قدر بیان فرمایا کہ ادب و احترام کی انتہا کا مظاہرہ اللہ نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا ہے۔ کبھی انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی آیات میں جو حاضری ہے رسول اللہ کے دربار میں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے، پروٹوکول اللہ نے مقرر کیے ہیں، کسی دنیا کے بادشاہ یا کوئی وزیر یا کوئی سربراہ نے نہیں کیے، بلکہ رب العالمین محمد الرسول اللہ کی بارگاہ کے حضوری کے پروٹوکول کو بیان فرما رہا ہے اور اس کو قرآن مجید کی زینت بنا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ۔ اب یہاں سے اللہ ایک سسٹم، ایک اصول، ایک نظام ہمارے سپرد کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، میں نے اس سے قبل بھی یہ بات کہی کہ اس سورہ مبارک حجرات میں
پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنو کے کلمات کو 5 مرتبہ استعمال فرمائے ہیں، جو کسی اور سورے کی یہ شان نہیں ہے۔ پورے قرآن میں 89 ٹائم پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں سے خطاب کیا، اور سورہ حجرات میں 5 مرتبہ مسلسل مخاطب ہو رہا ہے۔ کتنی محبت، کتنی شفقت ہے، اور سکھا ہم کو رہا ہے اللہ کیسا معلم ہے، ذرا غور کریں۔ اللہ ڈانٹ کر نہیں سکھا رہا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ ہماری کیا حیثیت، ہم حیثیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ تصور کریں گے تو کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ ہم اس کی مخلوق ہے، لیکن اس کی رحمانیت، وہ رحیمیت، اس کی کریمیت کو دیکھیں۔ ہم کو سکھاتا بھی ہے تو محبت سے سکھاتا ہے۔ اے ایمان والو کہہ رہا ہے، پہلے سند دے رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کو دنیا کا سربراہ کوئی سند دے دے، محبت سے دیکھ بھی لے، آواز بھی دے دے، تو ہم ساری زندگی بس اسی لمحے کی خوشی میں گزار دیتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں نے مجھے محبت سے پکارا، فلاں نے میری طرف محبت سے توجہ کی۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ اگر کوئی عہدے میں بڑا، کوئی بہت بڑا شخص مالدار ہو جائے، سربراہ ہو جائے، قائد ہو جائے، ایک مرتبہ اگر زندگی میں محبت سے پکار لے تو ہم ساری زندگی اسی لمحات کی مسرت میں گزار دیتے ہیں۔ یہ کرم ہے محمد الرسول اللہ کی نسبت کا، صدقہ ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ اللہ ہمیں ایک سند دے رہا ہے، ایک مقام دے رہا ہے، ایک درجہ دے رہا ہے۔ ہر آپ دیکھیں دنیا میں ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے تمہارے پاس ایمان نہیں، تمہارے پاس ایمان نہیں، تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، عقیدے و بدعقیدگی کی بحث میں الجھ جاتے ہیں، دل پر بوجھ سا بن جاتا ہے کہ فلاں نے ایسا کہہ دیا، فلاں نے ایسا کہہ دیا۔ یہ لوگوں کو ترک کر دیں۔ دیکھیں پروردگار عالم رب العالمین آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ یہ کلمے میں کتنی محبت، کتنی مٹھاس ہے، ایک سند کے ساتھ آواز دے رہا۔ کوئی تم عام نہیں ہے، یا ایھا الناس کہہ سکتا ہے پروردگار؟ نہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ کی نسبت ملی تو اللہ نے کہا کہ تمہارا مقام بدل دیتا ہوں، اور تمہیں یا ایھا الناس نہیں کہتا بلکہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کرتا ہوں۔ یہ محمد الرسول اللہ کی مرکزیت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ جڑ جائیں گنہگار، بت پرست جڑ جائیں، آتش پرست جڑ جائیں، کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ آواز دے گا یا ایھا الذین آمنو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہوا۔ اب یہ اعزاز کے ساتھ محبت سے ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، خدا را خدا سکھا رہا ہے، ہم سیکھ لیں۔ کوئی اور نہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پروفیسر نہیں ہے، پروردگار عالم رب العالمین علیم جو اللہ رب العالمین ہے وہ سکھا رہا ہے۔ کیا سکھا رہا ہے؟ اگر دیکھیں تو کوئی اس میں آپ کو بڑی بات نظر نہیں آئے گی، لیکن اسی پر ہماری آج کی پوری زندگی کا انحصار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی بہت بڑی خبر لائے، فتبینوا تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ فاسق کی قبر پر انحصار کرنے سے قوموں میں اختلاف ہو جائے، عوام میں انتشار ہو جائے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تمہیں احساس ہو کہ یہ خبر غلط تھی، ہم نے خواہ مخواہ کے اس پر اختلاف کیا اور اب ہم نادم ہیں۔
اللہ کہہ رہا ہے یہ ندامت سے پہلے بچ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ افواہوں پر ہم یقین نہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ جھوٹے کی بات کی تصدیق نہ کریں۔ آج کے اب اگر ہم شان نزول کے مطابق دیکھیں یہ آیت مبارکہ کے، تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ مدینہ منورہ میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ داخل ہونے کے بعد ان کے اپنے کچھ پرانے مسائل تھے دوسرے قبائل سے، اور اگر وہ خبر دے دیتے کہ فلاں قبیلہ جس سے کہ اس کی دشمنی ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہے، تو مسلمان یہاں پر جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو جاتے۔ رسول اللہ بتا رہا ہے کہ تم پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے، اگر متقی پرہیزگار ہے تو اس کی بات کی تصدیق کرنا۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اللہ نے صدیق کہا ہے، اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو اس بات کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابوبکر صدیق ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے، غلط بات نہیں پہنچائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عالم اسلام کی تاریخ کا انحصار خلافت راشدہ بالخصوص کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ سقیفہ بنو سعادہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک اجلاس ہوا، ایک میٹنگ کی گئی جس میں مہاجرین اور انصار دونوں جمع ہیں، اور انصار کا یہ استدلال ہے کہ مدینہ ہمارا ہے، اہل مکہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، لہذا خلافت ہمارا حق ہے، خلافت کے ہم دعوے دار ہیں۔ مہاجرین و انصار میں یہ گفتگو بڑی گرما گرمی کے ساتھ اختلافی طور پر بہت عروج پر پہنچ گئی۔ مہاجرین کا یہ کہنا کہ السابقون السابقون کا ہم مقام رکھتے ہیں، اور ادھر انصار کا یہ دعویٰ کہ تم آئے تو ہم نے تمہیں سہارا دیا، لہذا اب خلافت ہماری ہے، ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ اسی درمیان حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ اختلاف رائے رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے پاس کی سوچ ایسی ہے ہم کہتے ہیں کہ اختلاف ہی مت کرو، ایسا نہیں ہے، انسان ہے، بشر ہے، اختلاف رائے اس کا پیدائشی حق ہے، اور وہاں سقیفہ بنو سعادہ میں کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، اور اختلاف رائے ہے کہ خلافت کا حقدار کون ہے۔ اس اجتماع میں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا جو انحصار ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک روایت پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں الائمۃ من القریش، ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ امامت خلافت قریش کا حق ہے۔ آپ کے یہ حدیث یا یہ روایت کے کوئی اور راوی نہیں ہے، لیکن تمام انصار و مہاجرین نے آپ کی بات کی تصدیق کی، یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ خیر اس کے بعد میں پھر حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق اہل قریش سے ہیں۔ بتانا میرا یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کوئی قبر لائیں تو قبول کرنا ہے، فاسق لائے تو قبول نہیں کرنا ہے۔ اب آج کے موجودہ دور میں ہماری زندگیوں کا جو انتشار ہے، ہماری سماج کا سب سے بڑے جو فساد کا معاملہ ہے، ہم افواہوں پر یقین کرتے ہیں، ہم یقین نہیں کرتے۔ کوئی کہہ دیتا ہے فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تو ہم یقین کر لیتے ہیں ہاں وہ کہہ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے فتبینوا، ہم تحقیق کریں، ہم معلوم کریں کہ واقع میں یہ بات افواہ ہے یا حق ہے۔
ہم افواہ کو یقین کر لیتے ہیں اور ہم جھوٹے کی بات کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں اس کا بڑا زور ہے۔ واٹس ایپ پر آپ کو ایک فارورڈڈ میسیج آتا ہے، فلاں کا قول، فلاں کا ارشاد، فلاں کی بات، فلاں حکیم کا قول، بس اچھا لگتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ واقعی میں ان کا قول ہے یا ان کا ارشاد ہے، کوئی تحقیق نہیں، فارورڈ 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 فارورڈ۔ یہ گناہ ہے، دراصل یہ آیت کے خلاف ہمارا عمل ہے۔ ہم پہلے تحقیق کریں، کوئی بھی بات ہو جائے، بغیر تحقیق کے ہمیں کوہرام مچا دیتے ہیں معاشرے میں، لوگوں کی اپنی اپنی خانگی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں افواہ پر۔ آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ بات کریں، اور آپ یہاں تک کہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کہیں، لیکن جھوٹی بات کو پھیلانا بھی جھوٹ کے برابر ہے، تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کتنی جھوٹی باتیں ہم کتنے آرام سے پھیلاتے رہتے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کیوں سکھا رہا ہے؟ آپ دیکھیں، بات یقیناً چھوٹی ہے، عمل کریں پتہ چلتا ہے کتنی مشکل ہے۔ ایک بات آ جائے، تحقیق کے لیے لگ جائیں تو لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے۔ بہتر یہ ہے، میرا اپنا نظریہ ہے کہ کوئی اطلاع، کوئی خبر آپ تک آئی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو خدا را دوسرے تک مت پہنچائیے۔ تحقیق نہیں کر سکتے مت کریے، لیکن دوسروں تک بھی مت پہنچائیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پوری رات واٹس ایپ پہ جو کچھ بھی ہمارا گاربیج جمع ہوتا ہے، صبح بڑے متقی پرہیزگار بن کے اس کو فارورڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر چھوٹی چیز کی پکڑ ہے اللہ کے پاس۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ صرف نماز پوچھے گا، اللہ نماز نہیں پوچھے گا، پہلے اللہ یہ پوچھے گا میں یہ سکھایا تھا، کہاں گیا؟ تو آپ کے اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی افواہ پر پہلے یقین نہ کریں، اور کوئی افواہ ہم تک پہنچی ہے تو ہم تحقیق کریں، اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو ہم اس کو آگے نہ پہنچائیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم جھوٹی بات سے اجتناب کریں کسی کے متعلق۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے، معاشرتی طور پر بھی ہوتا ہے۔ آگے اسی سورے میں پروردگار عالم نے انڈیویجول کیسے ہم گفتگو کریں وہ تک سکھایا ہے۔ اب پھر یہ رحمان کیسا رحمان نہیں ہوگا؟ دیکھیے آپ، ہم بچوں کو جب تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تو ان کو اپنی اولاد کو ہر چھوٹی بات سمجھاتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسا بیٹھو، ایسی بات کرو، یہ کھانے کے آداب ہے، یہ مجلس کے آداب ہے۔ یہ ہر ماں باپ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو معلوم ہے میرے بچے کی تربیت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ اپنی ذمہ داری قرآن کے ذریعے نبھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہماری تربیت کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَعَالَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ ہیں۔ یہ آیت مبارکہ آج ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن جب نازل ہو رہی تھی ان لوگوں کے لیے، اصحاب رسول کے لیے یہ سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے۔ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر حضرت عائشہ صدیقہ کے شوہر ہیں، حضرت اسماء کے شوہر ہیں، حضرت جویریہ کے شوہر ہیں، حضرت زینب کے شوہر ہیں، آپ شوہر ہیں، اور ادھر دیکھیں تو حضرت علی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضرت علی آپ کے داماد بھی ہیں، حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا بھی ہیں، خلیل زاد بھائی بھی ہیں، اور پھر رضائی بھائی بھی ہیں، اور پھر دونوں بچپن کے دوست ہیں، ابو بکر صدیق بھی بچپن کے دوست ہیں۔ یہ تمام رشتہ داریوں میں آپ دیکھیں کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ہے، محمد عبد المطلب کا پوترا ہے، محمد عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا بیٹا ہے، اور اس کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوگا؟ یقیناً رویہ بدل جائے گا۔
بے تکلفی آ جائے گی رشتوں کے ساتھ۔ اب دوستوں کے رشتے میں کہاں تکلف، کہاں ادب رہے گا؟ کوئی بھی رہیں، کیسے بھی رہیں، دوست تو دوست ہوتے ہیں۔ خلیرے بھائی آپس میں کیسے ہوتے ہیں، چچیرے بھائی آپس میں کیسے ہوتے ہیں، خاندان قبیلے والے کیسے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے قوم سماج آپ کی بڑی تعظیم کرتی ہوگی، آپ کا اکرام کرتی ہوگی، گھر میں آ جائیں پورا اکرام نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ باپ بھی ہیں سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کے۔ اب ان کو بتا رہا ہے اللہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خبردار تم محمد کو اپنی طرح کوئی رشتہ دار نہ تصور کرنا۔ رشتہ داری اپنی جگہ ہے لیکن وہ اللہ کا رسول ہے۔ لاکھ رشتہ داریاں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اصل کیا ہے محمد؟ اللہ کی نظر میں امت کو سکھا رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے، میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہم کو ادب سکھا رہا ہے بلکہ ان کو بھی سکھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی محبت میں کہیے، کبھی شفقت میں کہیے، کبھی سادگی میں کہیے، کچھ ہو جاتا ہو، کوئی مذاق ہو جائے، کوئی بے ادبی ہو جائے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے رشتہ داری اپنی جگہ، وہ تمہاری اپنی رشتہ داری ہے، لیکن اس رشتے آڑ میں خبردار میرے محمد کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کرنا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا مقام ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب خاندان قبیلہ ہوتا ہے، آپ باہر بڑے عہدے پر ہیں، بڑی ذمہ دار ہیں، بادشاہ وقت ہیں، قائد ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن گھر میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ضرور مشورہ دیتے ہیں، یہ ایسا کرنا تھا، وہ ویسا کرنا تھا، اور ہر صاحب رائے کو خود یہ اطمینان رہتا ہے کہ میری رائے سب سے بہتر رائے ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، خبردار میرے محمد کو مشورہ نہ دینا۔ اگر محمد الرسول اللہ تمہارے مشورے پر چلیں گے تو نقصان اللہ کس کا بتا رہا ہے؟ لعنتم، تمہارا ہی نقصان ہے۔ نقصان اللہ کا یا رسول اللہ کا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ مشورہ دیں گے ان کا نقصان ہے۔ اور یہ واقعہ تاریخ میں گزرا بھی ہے۔ غزوہ احد کا جب اہتمام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب منصب نبوت اور رسالت پر فائز ہونے کے باوجود درس و تدریس اور تعلیم امت کے لیے ہمیشہ مشاورت کا دروازہ کھلا رکھے ہیں۔ آپ چاہیں آرڈر کر دیں تو کس مسلمان کی جرت کہ وہ مخالفت کرے، لیکن آپ چاہتے تھے آج میں ان میں ہوں کل نہ رہوں گا تو پھر یہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے، تو ان کے درس و تدریس کے لیے، ان کی آگے کی زندگی کے لیے آپ نے مشاورت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا، اور ہر موقع پر پہلے آپ مشورہ کرتے، پھر اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہوتا وہی آپ اس پر عمل کرتے، لیکن کبھی بھی مشاورت کو آپ نظر انداز نہیں کرتے۔ یہ آپ کا وصف رحمت للعالمین ہے۔ اب آپ مجھے مشورہ دیں، بتاتا ہوں پھر میں آپ کو، یہ میری انا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت للعالمین ہے، اپنے اصحاب کا مشورہ قبول کرتے، بحیثیت مرشد و بحیثیت قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی آئیڈیل دنیا میں نہیں۔ آپ رائے لیں، اگر ان سامنے والے کی رائے میں کمزوری ہے تو آپ دلائل سے ثابت کریں۔ اب تو کوئی معصوم نہیں ہے، سب غیر معصوم ہیں۔ ہو سکتا ہے تجربے کی بنا پر بعض اوقات کوئی دوسرا بہت اچھی بات کہہ دے، بات اچھی کہے تو قبول کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم انا کا بت بنے ہیں، بس میرا فرمان،
یہ میرا فرمان ڈبا دیتا ہے، خود کو بھی ڈبا دیتا ہے، قوم کو بھی ڈبا دیتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جو عاجزی و انکساری کی تعلیم دی، آج ہم اس کے برعکس ہیں، بالکل رانگ ڈائریکشن میں آ گئے۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدوی کی پہچان عاجزی و انکساری ہے، خوش خلقی ہے، تو مہدوی آج کا اکڑ کر ہو گیا، اب تننے لگ گیا، اب مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا، پھر دعویٰ ہے کہ میں خدا کو دیکھوں گا۔ تو مجھے بتائیے کیسے خدا کو دیکھو گے؟ آج دراصل اسلام مہدویت تو بہت دور کی بات ہے، معاف فرمانا بہت تلخ جملے میں کہہ رہا ہوں، آج سب سے پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں انسانیت نہیں ہے، ہم امریکہ جیسے اس سپر پاور ملک میں رہ کر میں کہوں گا ہم بہت بڑے بدبخت ہیں۔ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس جمعے کے بعد آپ غور کریں اور آئندہ جمعے بتائیں کہ میں غلط ہوں یا صحیح۔ آپ کے اپنے کالج فرینڈس ہیں، آپ کے اپنے بزنس میں یا آپ کے اپنے جاب میں آپ کے دوست احباب ہیں، آپ اسی امریکہ میں پلے بڑے، یہاں پر آپ دیکھیں راستہ چل رہے ہیں، آپ اپنے آفس جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، ایک انجان وائٹ پرسن آپ کے سامنے آتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ آپ اس کو نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا، وہ فوراً مسکرا دیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہائے بھی کہے، ہیلو بھی کہے۔ یہ امریکن کلچر ہے، یہ امریکن کلچر نہیں ہے، دراصل یہ میرے آقا نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور فرمایا اے مسلمانوں جب تمہارے سامنے کوئی آئے تو مسکرا دو، اور یہ تمہارا مسکرانا صدقہ ہے۔ ہم کیا کیے؟ یہ حدیث ہم نہیں پڑھتے، یہ حدیث ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ چلو کم سے کم میں کہوں گا یہ گورے تو پڑھ لیے بیچارے۔ آپ دیکھیں کہ اگر گورا سامنے سے آتا ہے تو آپ کو مسکراتا بھی ہے، ہائے بھی کہتا ہے، ہیلو بھی کہتا ہے۔ اب اگر ہمارے دیسی آ جائیں، ماشاءاللہ ایسا گھورتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے وہ آنکھوں سے ہی مار دیں گے۔ کیا سیکھیں ہم؟ امریکہ آ گئے بس۔ ارے کم سے کم امریکہ کو اڈاپٹ کر لو، میں کہہ رہا ہوں یہ انسانیت تو سیکھو کم سے کم۔ یہ حالت ہے ہماری، ہم ایسا گھور کر دیکھتے ہیں، سامنے والا ڈر جاتا کیا ہو گیا بلکہ۔ اور ہماری قوم کا ایک عجیب مسئلہ ہے، یہاں پر موجود افراد ہر کوئی طالب سلام ہے، کوئی سلام میں پہل کرنا نہیں چاہتا۔ انہیں کرا تو جواب دوں گا، نہیں کرا تو پورا دن گالیاں دوں گا، یہ ہمارا مزاج ہو گیا۔ خدا را آپ سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، انسانیت کو سمجھیں، اور اللہ نے سکھایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ آپ اختلاف کہاں تک لے جائیں گے؟ کس کا بھی اختلاف قبر تک لے جائیں گے، اس کے آگے کہاں لے جائیں گے؟ اور یہ سب کچھ وہاں کام بھی آنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کسی کو دیکھ کر مسکرا دیں تو وہ مسکرانا صدقہ ہے۔ کیا کرم ہوا رسول اللہ کا امت پر۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کو اگر بحیثیت کسی رشتے کے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر رسول اللہ تم کو فالو کریں تو کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ نے مشورہ کیا، مشورے میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ سٹی میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں، اور ادھر مسلمانوں کا اپنا جوش تھا، چونکہ بہت ساری اکثریت غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئی تھی، ان کی شہادت کا جذبہ اور ان کا ایک ولولہ تھا غزوے کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کا، ان کی اپنی نیت بھی درست تھی۔
ان کا مشورہ تھا کہ نہیں، ہم باہر میدان میں جا کر لڑیں گے اور بتا دیں گے اسلام کی قوت و طاقت کیا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے مشورے پر مسلمانوں کے مشورے کو فوقیت دی، اور آپ اندر اپنے حجرے میں گئے اور آپ نے فوجی لباس زیب تن کر کے جب باہر آئے تو جیسے ہی آپ کو اس حال میں دیکھا تو خود مسلمان سمجھ گئے کہ مسئلہ کچھ الگ ہے، بات کچھ اور ہے۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ غزوے میں بظاہر مسلمانوں کو کیسی شکست ہوئی۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر رسول اللہ تمہاری سنیں گے تو دیکھو نقصان تمہارا ہوگا۔ رسول اللہ کو اللہ چاہتا ہے کہ کوئی مشورہ نہ دے، اور پھر اس کے بعد اللہ دلجوئی کرتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ کرے گا، اللہ تم سے اللہ شفقت التفات فرما رہا ہے، ناراض اللہ کسی کو نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ، اللہ تمہاری محبت کو بھی جانتا ہے، تمہاری جانثاری کو بھی جانتا ہے، اور تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ کر دے گا تمہارے دلوں میں۔ وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے اندر سے کفر، عصیان اور فسوق کو نکال دے گا۔ اور تم کیسے ہو جاؤ گے؟ پھر اللہ ان کو ایک خوشخبری دے رہا ہے أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، ان سورہ حجرات کی آیات میں پروردگار عالم کس قدر مسلمانوں کی تربیت کا اہتمام فرما رہا ہے۔ آنے والی آیات کا انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔